کہ محبت کتنی فائدے مند ہوتی ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت محبت رسول پر بھی زور دیتے ہیں، اولیاء کی محبت پر بھی زور دیتے ہیں. اور اہل سنت کے برعکس دوسرے لوگ محبت سے تعلق کم رکھتے ہیں، عبادت پہ زیادہ بھروسہ رکھتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول کی ایک صریح حدیث ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کوئی عمل کے سبب بخشا نہیں جائے گا، کوئی عمل کے سبب جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ اب بتائیے نبی کا کوئی عمل ایسا ہوتا ہے جو مقبول نہ ہو؟ ارے نبی کا عمل ہی عبادت ہوتا ہے، جو کچھ نبی کرے وہ شریعت ہے. مگر صحابی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ بھی اپنے عمل کے سبب جنت میں نہیں جائیں گے؟ ارشاد فرمایا میں بھی اپنے عمل کے سبب جنت میں نہیں جاؤں گا، مگر یہ کہ میرے رب کی رحمت مجھ کو ڈھانپ لے. یعنی جو بھی جائیں گا رحمت خداوند قدوس کے تو پھیل جائیں گا، اور خدا کی رحمت اس پر ہوں گی جو خدا کے مقبول بارگاہ بندوں سے محبت کرتا ہوگا. اس کی وضاحت یہ حدیث کرتی ہے جس کو امام مسلم نے مسلم میں لایا ہے، صحیح مسلم حدیث کی صحیح کتابوں میں جو شامل ہے، جلد نمبر اس کی 3 صفحہ 473، باب المرء مع من احب، اور حدیث نمبر 6584. یہ بھی حدیث حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے اور سیاستہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث اور بھی کتابوں میں آئی ہے. چنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس سے روایت کہتی ہے ان عربیا قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مت الساعہ، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک عربی شخص آیا، ایک عرب کا رہنے والا ایک بدو شخص آیا جو دیہاتی صحابی تھے، اور اس نے رسول اللہ سے سوال کیا، عرض کیا، اور عرض کرتے ہوئے پوچھا کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئیں گے؟ متی الساعہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئیں گی؟ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب کیا اور ارشاد فرمایا ما عددت لها، اے پوچھنے والے قیامت کی بڑی فکر ہے تمہیں، پوچھتے ہو قیامت کب آئیں گی، ذرا یہ تو بتاؤ کہ قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے تم نے؟ قیامت کی کچھ تیاری بھی ہے؟ تو مسلم نے وہ الفاظ دوسری روایت میں نقل کیے، اس کے بعد کی روایت پہ کہ صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی قیامت کی تیاری کے معاملے میں میں بہت کمزور واقع ہوا ہوں، عبادت میری بڑی کم ہے، نمازیں میری کم ہیں، اعمال میں کوتاہیاں ہیں اللہ کے نبی، لیکن حال یہ قالا حب اللہ و رسولہ، لیکن اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ، عبادت نہیں ہے میرے پاس. اور اس صحیح مسلم کی حدیث سیاستہ میں کہا اللہ کے نبی عمل تو بہت کم ہے، عمل تو نہ کے برابر ہے، مگر ایک بات ضرور ہے سرکار کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں. قالا، تو اللہ کے نبی نے بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا انت مع من احبت، اے سننے والے سن لے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے جو جنت میں میرے ساتھ ہی رہے گا. سبحان اللہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر بے شک اسی کے ساتھ ہوگا. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ انس ابن مالک اس حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں قسم وحدہ لا شریک کی، جتنی زندگی میں ہمیں کبھی خوشی نہیں ہوئی سوائے اس موقع پر کہ جب نبی نے کہا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا، تو مجھے اس سے زیادہ کبھی کسی موقع پہ خوشی نہیں ہوئی. اور چنانچہ انس ابن مالک کھڑے ہوئے اور صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے صحابہ کی جماعت تم سب گواہ ہو جاؤ، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، میں عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں. گویا بتایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا. تو نبی نے بتایا جو جس سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں غوث اعظم سے محبت ہے، ہمیں خواجہ غریب نواز سے بھی محبت ہے، ہمیں رسول اللہ سے بھی محبت ہے، صحابہ اکرام خلفائے راشدین سے بھی محبت ہے، اور ان میں جس کی بھی محبت غالب آ جائیں گی، جس کی محبت کامیاب ہو جائیں گی، انشاءاللہ اس کا حشر اسی کے ساتھ کیا جائے گا. اس حدیث کو بخاری نے بھی لکھا، اور امام بخاری کی حدیث نمبر ہے 5516، صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے. سنن ابو داؤد میں امام ابو داؤد نے لایا حدیث نمبر 5126، اور امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اس حدیث کو لایا حدیث نمبر 2386.